حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک رکھا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر چیز سے نواز دے گا۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی مومن کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ قیامت کا منظر، پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی۔ فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ دعا مانگنے کی ضرورت۔ ایک بزرگ نے ایک آدمی سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو ہمیں دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ تیری قسمت میں یہی لکھا ہو کہ جب تو مانگے گا تجھے ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھو، اگر وہ اس پر عمل کرے تو ایک گناہ لکھو، اور جب کسی نیکی کا ارادہ کرنے لگے اس نیکی پر عمل نہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھو، اور اگر اس نیکی پر عمل کر لے تو اس کی ایک نیکی کے بدلہ میں اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر فتح پانا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پائی تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہے۔ نگاہ کا عادل وہ شخص ہے جسے دوسروں کی ماں بہن بیٹی میں اپنی ماں بہن بیٹی نظر آئے۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ دولت کو صدقہ جاریہ میں لگاؤ، آخرت میں کام آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو وہ کرتا ہے اور وہ قبول ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا آخرت میں امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر لوں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ پر مہربان ہو تو اللہ کی مخلوق سے بلائی کر، ہر تکلیف سے محفوظ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کی ہو یا آسمانوں کی، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔
جو شخص یہ دعا صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھے گا اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ مخلوق کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تمہارا راستہ کٹ گیا تو کوئی بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ اللہ نے 7 سمندر پیدا کیے لیکن وہ محبت صرف ایک آنسو سے کرتا ہے۔ انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کے ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ ایسے کرتا ہے جیسے اللہ بہت دور ہے۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم ایک اچھا دوست کھو دو۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔